اس کے بعد اگلی بات کیا بتائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسرے حق کا ذکر کر دیا، حقوق العباد، کہا کہ لوگوں کے اوپر جو ہے خرچ کرنے والے، یہ ہیں متقین۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ کا الحاکمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ حکم ربی کیا ہے؟ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انفقوا فی سبیل اللہ، آپ جو بھی دے رہے ہیں یہ نہ دیکھیں کسے دے رہے ہیں۔ انفقوا فی سبیل اللہ، آپ یہ تصور قائم رکھیں اپنے ذہن میں کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے تجارت کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے سودے بازی کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس کا صلہ مجھے میرے اللہ نے دینا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جس کے اوپر میں احسان کر رہا ہوں، جس کے اوپر میں خرچ کر رہا ہوں، میں یہ امید بھی لگاتا ہوں کہ وہ میرے اوپر بھی اب احسان کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پھر اس فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو نہ ہوا، وہ تو پھر لوگوں سے اس کا صلہ لینے کے لیے انسان کر رہا ہے، لوگوں سے اس کا جو ہے صلہ حاصل کرنے کی نیت سے کر رہا ہے، ان سے مفادات وابستہ ہے اس کے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ بھئی میں تمہارے اوپر نیکی کر رہا ہوں، تم نے میرے اوپر نیکی کرنی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جو لوگ اللہ سے تجارت کر لیں گے، اللہ کے ساتھ شراکت داری کر لیں گے، ہلاکت سے صرف وہی بچیں گے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جو لوگ خرچ نہیں کر رہے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں بڑھا کے اور دے دوں گا۔ اگر تم نہیں دو گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر جو آزمائشیں، جو امتحان، جو تکالیف تمہارے لیے رکھے گئے ہیں، ان سے تمہارا بچنا مشکل ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھائی کرو، لوگوں کے اوپر احسان کرو، کیونکہ اللہ بھی محسنین سے محبت کرنے والا ہے۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے نا ہمارے گاؤں کا بڑا کہ بھی مجھے تم سے بڑی محبت ہے، تو پھر میرا جو ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ بھی میرے محلے کا کونسلر جو ہے، میرے محلے کا وڈیرا، میرے محلے کا بڑا جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اب کوئی پریشانی میرے لیے پریشانی نہیں ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے گی وہ میری مدد کرے گا، مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا۔ اور بھائیو، اللہ کا الحاکمین کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے معمولی نہیں ہے، یہ عمل چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے دو مقامات، پہلا سورہ آل عمران کا پڑھا، اس میں بھی اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، جو خلق خدا پہ خرچ کرنے والے ہیں اللہ انہیں محسنین سمجھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا مقام سورہ بقرہ کا پڑھا، اس میں بھی اللہ نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے واللہ یحب المحسنین، جو لوگوں پہ احسان کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی اختیار کرتے ہیں، مصیبت کے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ پھر معمولی لوگ نہیں ہوتے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی تم بھی اس سے، چونکہ میں بھی محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھ رہے ہیں جی کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی گاڑی کے آگے پیچھے دیوانہ وار جو ہے وہ پھر رہے ہیں، بھائیو وہ محبت نہیں ہے، وہ مفادات ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمیں نوکری دلوا سکتا ہے، فلاں کام کر سکتا ہے، فلاں کام کر سکتا ہے، اس لیے لوگ اس کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ محبت وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جاتی ہے، تو اس محبت کا معیار کیا ہے؟ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، دینا بھی اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، روکنا بھی اللہ کے لیے۔ چار خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے، فرمایا قد استکمل الایمان، تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کا الحاکمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل،
اللہ کا الحاکمین نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا خرچ کرنا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ کن کے اوپر خرچ کرنا ہے، دونوں چیزوں کی وضاحت کر دی۔ کیا کرنا ہے؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کہ جو بھی تمہارے پاس ہے جو بہتر چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ایک مقام پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ میری راہ میں خرچ کر دو۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا خرچ کریں؟ تو اللہ کا الحاکمین نے کہا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ کس پہ خرچ کرے؟ اللہ کا الحاکمین نے اس کی وضاحت کر دی، فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے کہا اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو۔ افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ اخلاقی لحاظ سے اپنی ابتری حالت میں جا چکا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا معیار اپنی عقل کے مطابق بنا لیا ہے۔ آج والدین کی عزت و توقیر نہیں رہی۔ ذرا سوچیں کہ جب ہم کم سن تھے، چھوٹے تھے، جب ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے اہل اور قابل نہیں تھے، تب ہمارے والد نے ہمارے لیے کتنی محنت کی، سردی گرمی خوشی غمی سب کچھ ہمارے لیے قربان کیا، سب کچھ ہمارے لیے برداشت کیا اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ آج میں کمانے کے قابل ہوں اور میرا والد بوڑھا ہے۔ آج وقت آ چکا ہے جس طرح میرے والد نے میرے بچپنے میں میرے اوپر خرچ کیا، اب اس کے بڑھاپے میں میں اس کے اوپر خرچ کروں تو انہوں نے تو مجھے بوجھ نہیں سمجھا تھا، لیکن آج میں اپنے بوڑھے والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہا ہوں۔ وَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے والدین پہ، وَالْأَقْرَبِينَ، اس کے بعد قرابت داروں پہ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اس کے بعد یتیموں پہ، پھر مسکینوں پہ، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں پہ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو تمہارے رب کو پتہ نہیں ہے۔ تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو؟ خرچ کرتے وقت تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اس کے لیے پوسٹر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈالو والی کے سب سے بڑے چوراہے میں بڑا سا اشتہار فلیکس لگوائیں تاکہ پتہ چلے جناب کہ فلاں قبرستان کے اوپر میں نے خرچ کیا ہے، فلاں یتیموں کا ادارہ میں نے بنا دیا ہے، اتنے مساکین کی کفالت میں کر رہا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے، ذرے کے برابر برائی کی ہے میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام کی یہی تربیت کی کہ بھئی حقوق العباد میں سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر خرچ کریں۔ اب احسان و قربانی کی جو مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ملتی ہیں، نہ اس سے پہلے ایسی بہترین مثالیں کسی کی تھیں اور نہ اس کے بعد ایسی بہترین مثالیں ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام خود دیکھیں کئی دنوں تک جو ہے چولہا نہیں چلتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ بھئی کئی دن گزر جاتے تھے، فاقے ہوتے تھے، اللہ کے بیت المال میں مال آنا بھی شروع ہو گیا، بڑا کچھ آنا شروع ہوا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے خرچ کرنے کو پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اقامت ہو چکی ہے، صفیں درست ہو چکی ہیں، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے میں دوبارہ جاتے ہیں، واپس آئے، نماز پڑھائی اور کہا کہ بھی میرے پاس کچھ مال خیرات کے لیے تھا، اس میں سے تھوڑا سا میرے پاس رہ گیا تھا تو میں نے پسند کیا کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اس کے بعد جو ہے نماز ادا کروں۔ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کا الحاکمین قرآن مجید میں بار بار یہی حکم دے رہے ہیں، اللہ کے بندو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں نوازا ہے، کیونکہ آج ہماری سوچ بھی یہ بن چکی ہے کہ بھئی یہ تو میری محنت ہے، اتنے سالوں سے میں نے محنت کی ہے، اتنی بڑی فیکٹری ایسے نہیں کھڑی ہوئی، میں نے پہلے مزدوریاں کی، محنتیں کی، کمیٹیاں ڈالی، ادھار پکڑے، پھر جا کے میں نے بڑے پاپڑ بیلے، پھر جا کے یہ فراوانی مجھے حاصل ہوئی ہے، اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کر دوں؟ بھائیو یہ اہل ایمان کی سوچ نہیں ہے، یہ تو حامان، نمرود، قارون ان کی یہ سوچ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی اللہ نے کہا میری راہ میں خرچ کرو
تو انہوں نے اس چیز کو مذاق کا نشانہ بنایا، کہا تمہارا اللہ فقیر ہو گیا، ہم سے مانگتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے اوپر جو ہے استہزاء کرنا شروع کر دیا۔ تو بھائیو، سب کو نوازنے والا تو اللہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کا الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں انفق علیک، لوگوں خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائی ہے تب سے لے کے آج تک اور قیامت تک اللہ ساری مخلوقات کو نواز رہا ہے، لیکن ایک ذرے کے برابر بھی میرے اللہ کے خزانے کم نہیں ہوئے۔ نوازتے وقت میرا اللہ نہیں تھکتا، میرا اللہ کسی سے نہیں پوچھتا، میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں، میرا اللہ کسی کا جواب دہ نہیں۔ اللہ کا اصول کیا ہے؟ انفق علیک، کہا میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔